معزز طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز طالبان علم، ہمارے سامنے کتاب نور الایضاح موجود ہے۔ کتاب نور الایضاح پر بننے والی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس کتاب پر اس سے پہلے ایک ویڈیو اور بنائی جا چکی ہے جس میں علم فقہ کی تعریف اور علم فقہ کی مختصر سی اہمیت اور اس کی قدر اور لفظ نور الایضاح کی تحقیق بیان کی گئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خطبے کا ترجمہ اور خطبے کی تشریح ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خطبے میں سب سے پہلے بسم اللہ مرسوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا ہے اور دوسرے مترجمین و مفسرین نے کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے بئیں الفاظ کیا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ہے نہیں لگائیں گے، ہے لگا دیں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ بعض نادانوں نے ہے لگا دیا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہوا۔ دوسرے مترجمین قرآن و مفسرین قرآن نے، جس میں ہمارے سنی علماء بھی ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ یہ بھی صحیح ہے، اس ترجمے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے یہ ترجمہ کچھ نامناسب ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بہتر ہے اور یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے مقابلے میں کچھ نہ بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں لفظ اللہ کو شروع میں رکھا ہے۔ ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ کے نام کو پہلے رکھا ہے۔ اور دوسرے ترجمے میں شروع کرتا ہوں، لفظ شروع کو شروع میں رکھا ہے۔ تو اللہ کے نام کا ادب اور تقاضا یہی ہے کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے اول رکھا جائے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے۔ دوسرے ترجمے کو اس وجہ سے غلط نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ترجمہ لفظ شروع سے شروع ہو رہا ہے، لفظ اللہ سے شروع نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہی صحیح ہے، اور جو دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے،
تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ تو اس ترجمے کو غلط بتانا غلط ہے۔ ترجمہ صحیح ہے، البتہ اتنا مناسب نہیں جتنا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ مناسب ہے۔ غلط کہنے والوں کی دلیل ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو شروع اللہ کے نام سے ہوا ہی کہاں؟ شروع تو لفظ شروع سے ہو گیا، شروع کرتا ہوں تو شروع میں لفظ شروع آ گیا، تو شروع اللہ کے نام سے ہوا ہی نہیں بلکہ لفظ شروع سے شروع ہوا۔ ان کی اس دلیل کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ عربی میں جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں رسول پاک پر منزل ہوئی، اتری، تو اس میں بسم اللہ کس لفظ سے شروع ہے؟ اس میں بھی تو لفظ اللہ سے شروع نہیں ہے، بی سے شروع ہے، بسم اللہ۔ تو کیا اس بسم اللہ ہی کو غلط کہہ دو گے آپ؟ ہرگز نہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے، اور باقی مفسرین جنہوں نے لفظ شروع سے ترجمہ شروع کیا ہے ان کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے مقابلے میں کچھ نامناسب ہے، غلط نہیں ہے۔ یہ ترجمے کی بات ہوئی۔ اب بسم اللہ کے الفاظ پر آ جائیں۔ بسم اللہ میں سب سے پہلا حرف بی ہے، بی تو نومیر پڑھے ہوئے بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ حرف جار ہے، اور اس کا عمل کیا ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے مدخول کو مجرور کرتا ہے۔ بی حرف جار ہے، مبنی بر کسر ہے، کسر پر مبنی، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، بی حرف جار مبنی بر کسر، کسرے پر مبنی ہے۔ اب یہ بات کہ صاحب کسرہ کیوں دیا گیا ہے، فتحہ کیوں نہیں دیا گیا، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ اس کتاب کے لائق نہیں ہے۔ یہاں تو اتنا بیان کرنا کہ حرف جر ہے، یہ ہے، یہ بھی میری ناقص رائے میں مناسب نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ بچہ یا یہ کتاب پڑھنے والا صحیح عبارت پڑھ لے، اگر کہیں اعرابی غلطی کرتا ہے تو صرف اس جگہ پر چون و چرا ہو جائے۔ تو با حرف جار ہے، مبنی بر کسر۔ اس کے بعد دوسرا لفظ اسم ہے، اسم، بسم جو یہ لکھا ہے بسم، تو با کے بعد یہاں سے حمزہ کتابت میں اور تلفظ میں گر گیا ہے۔ یہاں حمزہ تھا، اصل تھی اس کی بے اسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کا ہی ترجمہ نام ہوا کرتا ہے، بے اسم، تو بے اسم کا حمزہ وصلی تھا، تلفظ میں تو اس کو گرنا ہی تھا، یہاں کتابت میں بھی گرا دیا گیا ہے، یہاں یعنی بسم اللہ میں، بسم اللہ میں کتابت میں بھی گرا دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو بار بار لکھنا پڑتا ہے، بار بار لکھنا پڑتا ہے، تو جب تلفظ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو لکھنے میں بھی چھوڑ دیا ہے، بار بار لکھنا پڑتا ہے۔ اب جہاں کہیں لفظ اسم اللہ سے پہلے ہو اور اس کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو تو وہاں اسم کے حمزہ کو کتابت میں نہیں گرائیں گے۔ یہاں بسم اللہ میں صرف اس وجہ سے گرایا ہے کہ بسم اللہ کو بار بار لکھنا پڑتا ہے،
کثرت استعمال خفت کا متقاضی ہوتا ہے، یہاں گرا دیا ہے۔ جہاں کہیں لفظ اللہ سے پہلے اسم ہو اور با ہو یا کوئی اور لفظ آ جائے اور تلفظ میں حمزہ وصل گرے تو وہاں کتابت میں نہیں گرائیں گے، جیسا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا میں حمزہ لکھا ہوا ہے۔ اسم، نام، اسم کا معنی نام۔ نام کہتے ہیں شے کا نام وہ چیز ہوتی ہے جو مسمّی کی پہچان کرا دے۔ شے کا نام وہ چیز ہوتی ہے جو مسمّی یعنی نام والے کی پہچان کرا دے۔ جیسے ذات زید کے لیے لفظ زید، تو لفظ زید ایک چیز ہے جو مسمّی یعنی صاحب اسم، اس لفظ زید کا جو صاحب ہے ذات زید، اس کی یہ لفظ زید پہچان کرا دیتا ہے، لہٰذا لفظ زید ذات زید کا نام ہوا۔ بہرحال نام وہ چیز ہے جو مسمّی یعنی صاحب نام کی پہچان کرا دے۔ اسم کی اصل بصریین کے نزدیک سمون ہے جو سمون سے مشتق ہے، اور کوفیین کے نزدیک وسمن ہے۔ ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، دلیلوں کی یہاں بیان کیے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، مشتق اور غیر مشتق ہونے کے لحاظ سے۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ لفظ اللہ اصل میں الالہ تھا۔ الالہ، ال حرف تعریف ہے اور الہ الہ یا لہو کا باب فتح یفتح سے مصدر ہے۔ الہ یا لہو فتح یفتح، الالہ مصدر۔ الہ یا لہو کا معنی ہے عبدہ یعبدو، عبادت کرنا، تو الہ کا معنی ہے عبادت، مصدر ہے۔ مصدر زیادہ تر اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی الہ معلوہ کے معنی میں، معبود کے معنی میں، معبود جس کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، پرستش کی جائے۔ تو الالہ تھا، الالہ میں ال-ای، یہ دوسرا جو حمزہ آ رہا ہے مکسور، ال-ای، اس حمزہ کو گرا دیا گیا، ال-ای، دوسرے حمزہ کو گرا دیا تو دو لام اکٹھا ہو گئے اللہ، تو لام کا لام میں ادغام کر دیا، اللہ ہو گیا۔ الرحمن الرحیم دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ الرحمن میں لفظ زیادہ ہیں، یعنی 5 لفظ ہیں، اور الرحیم میں 4 لفظ ہیں، اس لیے الرحمن کے معنی میں زیادتی کی جاتی ہے بخلاف رحیم کے، اسی لیے ترجمے میں بہت مہربان، رحمان کے معنی میں بہت کا لفظ استعمال کیا ہے اور الرحیم کے نہیں، حالانکہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں اور رحمت کے معنی میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔
یہاں جو کمی زیادتی ہوئی صرف ایک لفظ بڑھ جانے کی وجہ سے۔ زیادت الفاظ تدل علی زیادت المعانی، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے قتل یقتل قتل کرنا ہے، اور قتل یقتل جب حروف زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنا۔ تو دونوں صفت مشبہ ہیں، دونوں کا معنی مہربان ہے، رحمت والا۔ پہلے کے معنی میں بہت لگا کر زیادتی کی جائے گی۔ اب بی حرف جار اسم مضاف اور اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت دوم، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ اسم کا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور با حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا۔ اب ظرف مستقر کس کا بنانا ہے؟ اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ ظرف مستقر ہوا، ظرف مستقر بھی بول دیتے ہیں اس کو، اور متعلق بھی بول دیتے ہیں کہ یہ جار مجرور سے مل کے متعلق ہوا۔ متعلق بولیں گے تو اس کا متعلق کیا ہے، اور ظرف مستقر ہوا تو پھر فعل کیا ہے اس کا۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم متعلق ہوا، اس کا متعلق فعل نکالا جائے، فعل یعنی اشرعو یا اقرعو، فعل نکالا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا متعلق شبہ فعل نکالا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا متعلق اسم یعنی مصدر نکالا جائے، شروعی یا قراءتی یا عقلی وغیرہ۔ تو تین صورتیں ہوئیں یہ اسم فعل شبہ فعل ہونے کے اعتبار سے، تین صورتیں۔ پھر